كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک اور قباحت کا ذکر فرمایا ہے، اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان فرمایا ہے. اس سے پچھلی آیات میں جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی یہود کی اور ان لوگوں کی جو جادو کے پیچھے پڑتے ہیں، اور یہود کے اس فرقے کی کہ جن لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ جادوگر تھے، اور جادو کے ذریعے انہوں نے ہوا کو، جنات کو، شیاطین کو مسخر کیا ہوا تھا. اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کفر سے، شرک سے اور تمام علوم باطلہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نفی فرمائی کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اصل کفر جو ہے اور جادو جو ہے یہ جنات اور شیاطین کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اور اللہ کے پیارے بندوں کا کام نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی گئی کہ سحر جو ہے وہ کفر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وما سحر سلیمان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین. آگے بھی کفر کا لفظ آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جہاں صفائی دی تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی کفر نہیں کیا، یعنی کبھی سحر نہیں کیا، کبھی جادو نہیں کیا، بلکہ ان کے تابع جو ہوا تھی یا جنات تھے وہ تو معجزہ تھا اللہ کا دیا ہوا. تو اس کے بعد سحر کی مذمت آئی، اور پھر سحر کے انواع و اقسام پہ بحث آئی، اور خلاصہ یہ نکلا کہ سحر جو ہے وہ حرام ہے، سحر کا سیکھنا حرام ہے، اور سحر پر جس میں استمداد اور اعانت شیاطین ہے اس کے کفر اور شرک میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے جتنے دیگر انواع ہیں وہ بھی حرام ہیں. اور ساتھ یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ سحر ہے دنیا میں، اور سحر اثر بھی کرتا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سحر اتنی ظالم چیز ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر بھی اثر کرتا ہے. جیسے کہ لبید ابن العاصم یہودی نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا. اور ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیات میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ بھی واضح فرما دیا کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ اسباب ظاہری تک چاہے سحر سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے کسی کو کسی جانور نے مار ڈالا ہو، چاہے کسی کو آگ نے جلا دیا ہو، یا چاہے کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا ہو، لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ اسباب ظاہرہ ہیں، اسباب قریبہ ہیں، اصل نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے.
اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتے تو کوئی ساحر دنیا میں پیدا بھی نہ ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی جادوگر ہمارے خلاف جادو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے عقیدہ بھی بتلا دیا کہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، ہر قسم کی چیز دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، تاکہ کوئی ان جادوگروں کے جادو کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اس بات کے بعد اب ان آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، مخاطب کیا مومنین کو، اور مسلمانوں یہ آپ کے لیے کتنی بڑی مبارک بات ہے، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی فخر و انبساط کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں تقریباً 88 مقامات پر اللہ کے نبی کی امت کو خود مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ پورے قرآن میں تقریباً 88 مقام پر یہ اعزاز ملا ہے، ورنہ جتنا سابقہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، جتنا سابقہ کتب انبیاء سابقین پہ نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے خطاب صرف نبیوں کو ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے پیغمبر کو مخاطب ہوتے تھے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا سلیمان، یا داؤد، لیکن یہ صرف اگر ملا ہے تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ اللہ نے انہیں خاتم الامم بنایا، کہ سب سے آخری امت بھی امت محمد مصطفیٰ ہے، اور سب سے خیر امت بنایا، سب سے افضل امت بھی امت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر جیسے انبیاء کو خطاب ہوتا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 88 مقامات پر امت محمد مصطفیٰ کے ایمان والوں کو خود مخاطب فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اس لیے روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا اپنے دوستوں سے کہ خیال کیا کرو قرآن مقدس میں جہاں خطاب آئے یا ایھا الذین آمنو، اپنے فکر و نظر اور دل و جان کے ساتھ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ بالکل بغیر کسی واسطے کے اللہ اپنے مومنین بندوں سے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو اور جب تم قرآن کی تلاوت کرو اور جہاں جہاں یہ آیت آئے گی یا ایھا الذین آمنو، تو پوری توجہ کرو کہ خدا کیا ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مومنین کو خطاب فرماتے ہیں تو کسی خیر کا حکم دیتے ہیں اور کسی شر سے منع فرماتے ہیں، تو اس آیت میں بھی خطاب آیا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب سمجھیں کہ یہ آیت مبارک کس وجہ سے، اسباب نزول کیا ہیں، شان نزول اس کا کیا ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہودی جو تھے اتنے بڑے مکار اور خداع تھے کہ جیسے جادو کے ذریعے آدمی دکھلاتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے، جادو بھی ایک تمویہ ہے، ایک تخیل ہے کہ آدمی شعبدہ بازی کے ذریعے یا منتر اور رقاء کے ذریعے ایک چیز کو خوبصورت بنا کے اس کی حقیقت کو بدل کے دکھلاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سحر لسانی تھا، یہ بھی ان کا جادو تھا زبان کا کہ لفظ ایسا استعمال کرتے جس سے بظاہر تو عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو، لیکن در پردہ ان کا مقصد حضور کی اہانت تھا۔ اللہ تبارک، ورنہ یہ ہے کہ پہلے تو سحر کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے بعد خطاب آ گیا مومنین کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شان نزول پہ جب آپ غور کریں گے
تو آپ کو اللہ کے قرآن کی ان آیات کا ربط جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ جیسے سحر ہوتا ہے وہ بھی تمویہ اور تخیل ہے، اسی طرح سحر لسانی ہے کہ آدمی زبان کے ذریعے سحر کرتا ہے، بیان کے ذریعے سحر کرتا ہے، اور ایک بات کو دوسرے رنگ میں پیش کرتا ہے اور مقصد کچھ ہوتا ہے لیکن ظاہر کچھ کرتا ہے۔ تو یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو بڑے نرمی سے اور بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے کہتے راعنا راعنا۔ اچھا، اب ظاہر لفظ کیا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہم سے مہربانی کیجئے، ہمارے ساتھ توجہ فرمائیے، راعنا رعایت کے ساتھ۔ اب لیکن ان کا نعوذ باللہ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد تھا توہین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر تو الفاظ بول رہے ہیں راعنا، اور اپنے لہجے کو بدل دیتے، کہتے راعینا۔ کیا مانا کہ تم تو ہمارے چرواہے ہو یا مطلقاً چرواہے ہو، مکہ میں تم نے مکے کے مشرکین کی بکریاں چراتے رہے اور آج نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب ظاہر لفظ کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں واضح فرمایا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی ایک لفظ کے تھوڑے سے لحن کے فرق سے بھی معنی اور ترجمہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، تو یہ بھی ایک لفظ ہے۔ اچھا، اسی کو تم تھوڑا سا لہجہ بدل دو، کہو کیا بات ہے، تو اب ذرا اس میں زجر آ جائے گی، اور اسی کو ذرا لہجہ بدل دو اور کہو کہ کیا بات ہے، تو اب مانا ہے تعریف ہو جائے گی کہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑی عجیب بات کی۔ حالانکہ لفظ ایک تھا لیکن اس کے لحن نے اس کے 3 معنی بنا دیے، کہ ایک جگہ سوال ہے کہ کیا بات ہے، پوچھ رہے ہیں جی کیا پوچھتے ہو، کیا بات ہے، اور دوسری جگہ اس کو جھڑک رہا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں میرا سر کھا رہے ہو، اور تیسری جگہ مدح کر رہا ہے کہ کیا بات ہے، کیا تم نے اچھی بات کی ہے، حالانکہ لفظ ایک ہے۔ اسی طرح بعین ہی یہودیوں نے بھی اس لفظ کو بظاہر تو ادا کیا عزت کے معنی میں، عظمت کے معنی میں، کہ راعنا، کہ اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجئے، ہمیں وقت دیجئے، ہمارے ساتھ توجہ فرمائیے، ہماری بات سن لیجئے۔ اب بظاہر تو بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن جب اس کو بگاڑا گیا تو معنی کیا نکلا؟ راعینا، کہ تم تو چرواہے ہو، اور نعوذ باللہ اس کا دوسرا معنی آتا ہے کہ تم بے عقل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو تادم حیات کوئی ایسا لفظ بھی زبان سے بری نیت سے نہ آئے جس سے پیغمبر کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ تو جب یہ لفظ آیا، اچھا اب مشکل یہ تھی کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے وہ بیچارے سمجھتے کہ بھی یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، یہودیوں کے بڑے بڑے احبار، بڑے بڑے رہبان جو ہیں، وہ جب اللہ کے نبی کو اس لفظ سے پکارتے ہیں کہ راعنا راعنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ بڑا اچھا لفظ ہے۔ اگر یہ لفظ اچھا نہ ہوتا تو یہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے ان کے راہب، بڑے بڑے ان کے پنڈت کبھی ان لفظوں کے ساتھ نہ بلاتے۔ تو ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والے لوگوں نے بھی اسی لفظ سے مخاطب کرنا شروع کیا کہ راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت اتاری کہ ایمان والوں تم ان کے باتوں میں آگے ایک ایسا لفظ اختیار نہ کرو کہ جس لفظ کے معنی بظاہر تو ٹھیک ہیں لیکن ان کے در پردہ دشمن جو ہے وہ ایک اہانت کا معنی لیتا ہے۔ اور میرے نبی کی شان اتنی بڑی ہے، میرے مدنی کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے شان میں کوئی اشارتن کنایتن کسی طرح بھی اگر ایسا کلمہ زبان سے نکالے جس سے میرے پاک نبی کی شان میں کمی ہوتی ہو تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اس کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا لفظ زبان سے کہے
جو میرے مدنی پاک کے شان کے لائق نہ ہو، یا نعوذ باللہ کوئی سب و شتم کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و توہین کرے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ زندیق ہے اور وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ اگر توبہ قبول کرے تو بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی بات پر اور اسی موضوع پر سب سے بڑی عظیم کتاب جو ہے وہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی الصارم المسلول فی شاتم الرسول۔ جانتے ہو یہ شیخ الاسلام کون ہیں؟ آج جن علماء نجد کو، آج جن علماء حرمین کو تم وہابی کہتے ہو، یہ ان کا امام ہے، یہ ان کا سب سے بڑا امام گزرے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اور تم سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ وہ نبی کی شان میں کمی کرتے ہیں، اور سب سے عظیم کتاب اسی شیخ الاسلام نے لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے اور وہ زندیق ہے، اور اس کی توبہ جو ہے وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور جو آدمی اس کو قتل کرے گا اس پہ سزا بھی نہیں ہوگی۔ اور اس پہ انہوں نے احادیث مبارک سے استدلال کیا ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نابینا تھے لیکن ان کی شادی جو تھی ایک جاریہ سے، ایک کنیز سے ہوئی، اور وہ نوجوان لڑکی تھی اور بڑی خوبصورت تھی اور کافرہ تھی، اور اس وقت چونکہ جاریہ تو بہرحال رکھنا جائز تھا شریعت میں کنیز کا۔ اب یہ صحابی بیچارے نابینا، اور ایک تو اسے اپنی جوانی کا گھمنڈ تھا، اور وہ جب بھی صحابی آتے اور دیر ہو جاتی وہ پوچھتی کہ کہاں رہ گئے آپ، وہ کہتے مجھے حضور کی مجلس میں دیر ہو گئی، تو وہ بدبخت لڑکی جو تھی حضور کی شان میں گستاخی کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتی جو زبان نکالنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اس صحابی نے بڑا سمجھایا، بڑا اس نے ہدایت کی، لیکن جب وہ لڑکی باز نہ آئی تو ایک دن وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں ایسے مقابلہ کروں تو وہ آنکھ والی آئے، اور میں نابینا ہوں وہ بھاگ جائے گی، اور اگر ویسے میں اس کو کہہ کے مقابلہ کروں تو ہو سکتا ہے مجھ سے طاقت میں بھی وہ زیادہ ہو جائے، کیونکہ وہ جوان لڑکی ہے اور میں پختہ عمر کا آدمی ہوں اور معذور ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کر لیا، جب وہ سو گئی تو بس پھر میں اس کے سینے پہ بیٹھا اور خنجر گھونپ دیا، اور اس کے بعد اس کا خنجر اس وقت تک اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے جب تک کہ مجھے تسلی نہیں ہو گئی کہ یہ شاطمہ، یہ حضور کی توہین کرنے والی بدبخت عورت جو ہے اپنے انجام کو نہیں پہنچ گئی۔ فرماتی ہیں قتل کرنے کے بعد میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا برداشت کیا ہے، لیکن حضور آپ کی شان میں گستاخی آخر میں کب تک برداشت کرتا، میری قوت برداشت جواب دے گئی اور میں نے اس کو ایسے مار ڈالا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو کیا ہے تم نے، اور حضور نے اس پر کوئی مقدمہ قائم نہ فرمایا اور اسے کسی قتل کی سزا بھی نہ دی۔ تو اس سے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ اگر کوئی شاتم رسول ہے، اگر کوئی رشدی جیسا بدبخت دنیا میں پیدا ہو جائے، اگر کوئی اس قسم کا گستاخ رسول پیدا ہو کہ جو حضور کے شان میں گستاخی کرے، چاہے وہ صراحتاً کرے یا کنایتاً کرے یا اشارتاً کرے، تو اس کے تحقیر میں اور کفر میں کسی قسم کا علماء کو شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تادم حیات ایسے لفظ سے، ایسے خیال سے بھی بچائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے شان کے خلاف۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ دیکھیں، یہاں بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کافروں کو مخاطب ہی نہیں فرمایا، وہ تو اس قابل ہی نہیں، وہ تو دشمن ہیں۔ دشمن کو ادب سکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادب تو ہمیشہ دوستوں کو سکھلایا جاتا ہے، ادب تو اپنوں کو سکھلایا جاتا ہے۔
اس لیے اللہ نے خطاب فرمایا تو مومنین کو فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار میرے مدنی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا بھی نہ کرو۔ کیا مانا؟ یعنی آپ کے فرمان کی مخالفت نہ کرو۔ اور آواز اونچے کرنے کا کیا مانا ہے؟ یعنی گستاخانہ طور پر یا ایسی ذریعے سے شور مچانا جس سے میرے مدنی کی آواز دب جائے اور توہین کا پہلو نکلے۔ ورنہ آواز اونچی کرنے کا مانا یہ نہیں۔ اب حضرت بلال جو اذان دیتے تھے تو اونچی آواز میں دیتے تھے، کوئی نیچی اذان میں تو آواز نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح بعض صحابہ جب بات کرتے تھے تو اونچی آواز میں بھی کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اہانتاً توہین کے ارادے سے کوئی آدمی میرے پاک نبی کے سامنے ایسی بات کرے کہ اس کی آواز اونچی ہو جائے، یا نافرمانی کرے یا انکار کرے، یا حضور کے سامنے ایسا شور مچائے کہ حضور کی آواز دب جائے، اللہ نے فرمایا خبردار خیال کرنا، ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور اگر میرے مدنی پاک جا رہے ہوں تو ان کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ فلان ادھر آؤ فلان ادھر آؤ، تم ایسے میرے نبی کو بلانا شروع کر دو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو خبردار، بلکہ میرے نبی کے سامنے آ کر ادب کے ساتھ عرض کیا کرو، ادب کے ساتھ سلام کیا کرو، ادب کے ساتھ بات کیا کرو۔ اگر تم نے کبھی ایسی غلطی کی، آپ کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو پتہ ہے سزا کیا ہے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے عمل، حج، نیکی، نمازیں، روزے، زکات سب برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنی گستاخی کی سزا کتنی بڑی ملے گی کہ سارے کے سارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور فرمایا خبردار تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو، دوسری جگہ کیا فرماتی؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کے سامنے آ کے پست آواز میں بات کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، نیچی آواز سے بات کرتے ہیں، یہ پکے مومن ہیں، ان کے دلوں کو میں نے آزما لیا ہے، دیکھ لیا ہے، دل میرے سامنے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی کے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے بہت بڑے درجات ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا ادب میرے اللہ پاک نے سکھلایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ، اصل وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ آئے بیچارے جنگل سے، آ کے حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور حضور نیند میں تھے، آرام فرما رہے تھے، اور زور زور سے کہنے لگے اخرج یا محمد اخرج یا محمد، حضور باہر آئیں باہر آئیں باہر آئیں، ہماری بات سنیں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا کہ خبردار میرا نبی جب اپنے حجرے میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں تو باہر سے شور نہ بچایا کرو، بلکہ صبر کرو، جب خود میرا پاک نبی باہر آئے اور تمہاری طرف توجہ کرے تو پھر اپنی درخواست پیش کرو۔ تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ حضور اپنی زندگی میں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوں تو باہر سے پکارنا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پکارنے سے بھی ہمیں منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ادب سکھلا دیا کہ خبردار ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ نے فرمایا یہ بڑے بے عقل ہیں کہ میرا مدنی پاک اپنے کمرے کے اندر ہے اور یہ باہر کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے اور یہ عشق ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت کا اظہار ہے، اور اپنے اپنے ملک میں کھڑے ہو کے پکارتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں ہماری مجلس میں، ہم نے بلا لیا ہے۔
تو خدا جانے کہیں قیامت میں یہ توہین پر سزا نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی جب حضور کمرے کے اندر ہیں تو باہر کھڑے ہو کے پکارنے کی اجازت نہیں دیتے، تو جائے کہ آدمی دوسرے ملکوں میں کھڑے ہو کے پکارے اور عقیدہ یہ رکھے کہ ابھی حضور آ گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بلانے سے آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہمیں ادب سکھلایا گیا کہ اللہ کے نبی کے شان میں خبردار کوئی لفظ اشارتاً بھی کنایتاً بھی کسی شکل میں بھی اگر اہانت کا نکلے گا تو فوراً کفر آ جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی ادب سکھلایا گیا کہ ایک لفظ ہے بظاہر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ادائیگی میں یا باطن میں اس کا معنی غلط لیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں استعمال، وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں استعمال نہ کرو۔ اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا حرف، کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسا قصیدہ جس میں ایسا لفظ اختیار کیا جائے کہ جس میں حضور کی شان میں کوئی کسی قسم کی تنقید کا پہلو نکل سکتا ہو۔ کیوں کبھی کبھی آدمی محبت میں آ کے بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور وہ بیچارے غور نہیں کرتے کہ اس پہلو کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہر انسان کی غلطی معاف فرما دے اور ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی طرح جیسے کہ بعض اوقات آدمی کا مقصد، جیسے ایک بزرگ گزر گئے اب تو زندہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس نے کیا کیا کہ بی بی عائشہ کی تعریف، اس کا مقصد تعریف ہے، اس کا مقصد تعریف ہے، لیکن اس تعریف میں اس نے ایسی ربائی لکھی کہ اس ربائی کو پڑھ کر آدمی کو نعوذ باللہ یعنی شرم آتی ہے کہ یہ جوانی اور بانک پن اور یہ جوبن اور اس پہ جوانی کا خمار، اب ایسے الفاظ نعوذ باللہ جو شعراء نے اپنے محبوباؤں کے بارے میں استعمال کیے ہیں، جو شعراء نے اپنے غلط قسم کے عورتوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں، اگر وہی لفظ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ پر استعمال کیا جائے تو یہ تعریف نہیں بنتی، بلکہ یہ اہانت ہے زوجہ محمد مصطفیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ میرا یہاں تک خیال ہے اس لکھنے والے کی نیت یہ نہیں تھی، جہاں تک میرا خیال ہے، اب تو فوت ہو گئے، زندہ ہو تو آدمی مراجعہ بھی کر سکتا ہے، پوچھ بھی سکتا ہے کہ حضرت آپ کے لکھنے کی نیت کیا تھی، لیکن ان کی بظاہر بظاہر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری نیت ہو، لیکن انہوں نے انداز ایسا اختیار کر لیا، یعنی لفظ ایسے اختیار کر لیے کہ جو حضور کی بی بی کی عظمت کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے لوگ محبت میں آ کے ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی توہین تو بڑی بات ہے، اگر کوئی حضور کے شہر کی توہین کرے، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی توہین کرے، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چیز کی توہین کرے، یعنی حضور کو ایک چیز محبوب تھی، حضور کو ایک چیز پسند تھی، تو علماء نے لکھا خدا نہ کرے اگر تمہیں وہ پسند نہ ہو لیکن کبھی زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے۔ اتفاق ہوتا ہے نا، مثلا جیسے حضور پاک کو کدو مبارک بڑا پسند تھا، کدو کی سبزی مبارک جو ہے بڑی پسند تھی، یعنی اگر کبھی کوئی ٹکڑے آتے تو حضور ڈھونڈ کے تلاش کر کے بھی استعمال فرماتے۔ اسی طرح حضور کو عسل بڑی پسند تھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوڑے کی گوشت جو ہے وہ بڑی پسند تھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ تو یعنی بعض محبوب چیزیں ہیں حضور پاک کی، مسواک مبارک بڑا پسند تھا، سرما مبارک بڑا پسند تھا کہ سفر میں حضر میں ہر رات حضور باقاعدہ سرما استعمال فرماتے تھے۔ اور آج اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
اللہ معاف کرے حضور کی اس محبوب چیز کا انکار کرے یا ایسے لفظوں میں اظہار کرے جس سے میرے نبی کی توہین ہوتی ہے، تو علماء نے لکھا یہ بھی کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدینہ منورہ جاؤ، مٹی اڑ رہی ہو تو چپ کرو، مدینے کی مٹی ہے، اور کوئی لفظ زبان سے نہ نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی توہین میں آ جائے، یہ بھی اہانت میں آ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنی عظمت بخشی ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ افضل الانبیاء ہیں، وہ امام الاتقیاء ہیں، وہ امام المرسلین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ قائد غر المحجلین ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ قائد غر المحجلین چونکہ میرے مدنی کا لقب ہے، اس لیے انہوں نے لکھا کہ کسی اور بندے کو اس لقب سے نہ پکارا جائے، کیونکہ یہ لقب جو ہے یہ صفت آ گئی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کی صفت آئی خاتم النبیین، خاتم المرسلین، یعنی ادب کا تقاضا ہے، ادب کا۔ ویسے کوئی اگر کسی کو قائد کہتا ہے تو شرعاً یہ نہیں کہ حرام ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لفظ جو ایک دفعہ لگ گیا ہے میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو اسی لیے حکم ہے کہ وہ لفظ کسی دوسری جگہ نہ لگے۔ اب جیسے حضور کی بیویوں کا کیا لقب ہے؟ امہات المومنین۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی بیویوں کے بارے میں کہے امہات المومنین تو یہ نبی کی توہین ہوگی، کیونکہ یہ لقب کس کا ہے؟ ازواج رسول اللہ کا۔ اسی طریقے سے اسلام محسن اسلام کہ حضور جب غار حرا سے اترے سب سے پہلی وحی لے کر اللہ کی نبوت، اللہ نے جب اپنے نبی کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج رکھا، آپ کے سینے کو وحی کا خزانہ بنایا، تو میرا پاک نبی یہ خزانہ لے کے سب سے پہلے کس کے پاس آتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ کے پاس۔ اور سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق کرنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے محسن اسلام کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ خاتون اول یا ایسے جو لقب ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کسی اور عورت کے ساتھ یہ لقب نہ لگائیں، کیونکہ یہ لقب لگ چکا ہے حضور کی سب سے پہلی بیوی اور اس عورت کے ساتھ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تقابل میں توہین کا پہلو نکل آئے، کیونکہ کون مقابلہ کر سکتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے سیدہ فاطمہ الزہراء کا، جن کو اللہ نے قرآن میں امہات المومنین فرمایا، جن کو میرے مدنی کی زبان نے سیدۃ النساء فرمایا؟ اور اب آدمی اپنے آپ کو حضور کا غلام بھی کہے تو ایسے الفاظ سے بھی بچے۔ اب دیکھیں نا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ لعائن اللہ المتتابعۃ الی یوم القیامہ، جب اس نے کیا کیا کہ ان کے جو یعنی خلفاء ہیں ان کو خلفاء کہا گیا، ان کے جو ساتھی تھے ان کو صحابی کا لقب دیا گیا، اس کی بیویوں کو امہات المومنین لکھا جاتا ہے، ان کے مقبرے کو بہشت لکھا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ اصطلاحیں استعمال کی جو اللہ کے نبی کے لیے تھی، اور ایسی اصطلاحات میں اہانت رسول ہے، اور اہانت رسول کے اندر کفر ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں، مثلا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ والدین جو تمہیں حکم دیں گردن جھکا دو، والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کے آگے کبھی سر نہ اٹھاؤ، والدین کا کبھی گستاخ نہ بنو، والدین کا کبھی انکار نہ کرو۔ لیکن یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اگر تمہیں تمہارے والدین اللہ سے شرک کرنے کے بارے میں کہیں یا میرے مدنی کے شان میں کمی کے بارے میں کہیں، پھر والدین کو چھوڑ دو، والدین کو چھوڑ دو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ دنیا میں انسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے، جان ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جان کو خطرہ آئے تو مال قربان کر دو، لیکن جہاں ایمان کو خطرہ آئے تو پھر جان قربان کر دو، پھر مال بھی قربان کر دو، جان بھی قربان کر دو اور ایمان کی حفاظت کرو۔
اس لیے ایک صحابی جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے والدہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں اور میں حضور پاک کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تو پتہ ہے والدہ نے کیا کیا کہنے لگی، واللہ لا آکل ولا اشرب ولا اذل، کہنے لگی خدا کی قسم ہے میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی، یعنی دھوپ میں پڑی رہوں گی بغیر کھانے بغیر پیے، اور حتیٰ اموت تاکہ میں مر جاؤں، یا تم پھر نبی کا ساتھ اور کلمہ چھوڑ دو، تم نبی کا کلمہ چھوڑ دو تو میں کھا پی لوں گی، ورنہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتے۔ یعنی بھوک ہڑتال کر دی۔ یہ بھوک ہڑتال مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ بھوک ہڑتال کی جو رسمیں ہیں نا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ تو خودکشی ہے۔ اگر کوئی بھوک ہڑتال کر کے مر جائے تو سیدھا جہنم، کیونکہ بھوک ہڑتال کرنا تو خودکشی ہے۔ یہ تو دراصل کمیونسٹوں کی اور غیر مسلموں کی کافروں کے طریقہ کار تھے جو مسلمانوں نے اپنا لیے، کبھی ایجیٹیشن کرنے، کبھی ہڑتالیں کرنی، کبھی مظاہرے کرنے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے نتیجے بھی تم نے دیکھ لیے ہیں کیا ملا ہے۔ کچھ لوگ مر گئے، کچھ گھر اجڑ گئے، کچھ بچے یتیم ہو گئے، کچھ عورتیں بیوہ ہو گئیں، گاڑی وہی کی وہی ہے جہاں تھی وہیں چل رہی ہے، اس کا کبھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور نہ کبھی کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ تو محض ایک دکھلاوا ہوتا ہے، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں تو باغی کی سزا بڑی سخت ہے۔ اسلام تو کہتا ہے جو اپنے ولی الامر، اپنے اول الامر، اپنے وقت کے حاکم کی اطاعت نہ کرے اس کی سزا ہی موت ہے، فرمایا کائنن من کان، کتنے بڑے شان والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اول الامر کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے۔ تو بہرحال اس کافرہ عورت نے بھوک ہڑتال کر دی۔ جب اس نے بھوک ہڑتال کر دی تو لوگ آ گئے صحابی کو سمجھانے کے لیے اور کہنے لگے کہ مہربانی کرو ماں تمہاری مر جائے گی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن تو اس کی حالت بگڑ گئی۔ 3 دن جب آدمی کھائے بھی نہ پیے بھی نہ اور دھوپ میں پڑا رہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ماں کو دکھلانے کے لیے چلو کچھ اوپر سے زبانی کلامی کلمہ کہہ دو، کوئی زبانی طور پر ماں کو تسلی دینے کے لیے کہہ دو کہ بھی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اسلام نہ چھوڑنا، لیکن تمہاری ماں مر رہی ہے، اور اگر تمہاری اس وجہ سے ماں مر گئی تو جانتے ہو عرب میں یہ ایک بہت بڑا تانا ہے، قیامت تک لوگ تمہیں تانا دیں گے، یہ دیکھو ماں کا نافرمان جا رہا ہے جس کی وجہ سے ماں مر گئی۔ لیکن پتہ ہے صحابی نے کیا کہا، اس نے کہا دیکھو گواہ ہو جاؤ اور آگے گنگاؤ میرے ساتھ آؤ، ماں کے سامنے چل کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ماں جہاں دھوپ میں بیٹھی تھی وہاں ساتھیوں کو لے کے آ گیا، وہ کہنے لگا کہ یا امی میری ماں بات سنو، تم جو مجھے حکم کرو میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ واللہ ہے مجھے بھی اس رب محمد کی قسم ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، تم 1,00,000 دفعہ مر جاؤ میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو جب اور ماں نے دیکھا کہ بھئی اب یہ معاملہ تو اتنا سخت ہے تو اس نے پھر کھانا پینا شروع کر دیا جیسے تم شروع کر دیتے ہو۔ 2-3 دن کے بعد جب دیکھتے ہیں نا معاملہ پتلا ہو گیا، پھر گلوکوز کی بوتلیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے یعنی یوں غذا نہ گئی تو یوں غذا چلی گئی۔ مقصد ہے کہ غذا اس کے بعد بھی حالات خراب ہونے شروع ہو جائیں تو پھر ذرا آنکھ شانک بچا کے تھوڑا بہت گزارا بھی کر لیتے ہیں بیچارے، تاکہ بھوک ہڑتال کر کے اپنے جو بڑے ہیں ان کی سنت بھی پوری کرتے ہیں بیچارے، اور اندر اپنی جان بچانے کی فکر بھی آخر ہوتی ہے، مرنا کس کو اچھا لگتا ہے۔ تو بہرحال جب حضور کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی، ولیکن ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اللہ نے فرما دیا خبردار اگر وہ اس بات پہ اڑ جائیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو یا اللہ کے نبی کے ساتھ اعراض کرو تو خبردار پھر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والو تم ان یہودیوں کے دھوکے میں نہ آؤ، جیسے یہودی سحر کر کے دھوکہ دیتا ہے اسی طرح یہودی لفظوں کے سحر سے بھی دھوکہ دیتا ہے،
اور وہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک ایسا لفظ زبان سے نکلتا ہے جس لفظ سے میرے پاک نبی کی شان میں کمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو لہذا ہمیشہ کے لیے ایسی باتوں کا احتراز کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ہرگز نہ کہو یہ لفظ، کیا کہو؟ قولوا انظرنا، یہ لفظ کہو جس کا کوئی دوسرا لفظ جو ہے بن نہیں سکتا، جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، واسمعوا، اور جو میرا مدنی حکم کرے اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ صرف سن لو، سننے کا معنی ایسا سننا جو قابل قبول یعنی جس پہ عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ کافر جو ایسے لفظ کہتے ہیں اور میرے مدنی پاک کی اہانت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب دردناک ہے۔ اس لیے دوسری جگہ پہ بھی اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا جو میرے اللہ اور میرے نبی کی شان میں ایذا پہنچائیں۔ ایذا کا کیا معنی؟ ایسی بات کریں جس سے اللہ کے شان کے خلاف ہو، یا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے شان کے خلاف ہو۔ فرمایا ان کی صدا کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بعید ہو گئے، اور جو اللہ کی رحمت سے بعید ہو گیا تو لا شک وہ عذاب میں آ گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگلی آیت میں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم خیر من ربکم۔ ان آیت کے شان نزول میں علماء سلف نے لکھا ہے کہ بعض یہودی بڑے بڑے راہب، بعض یہودیوں کے بڑے بڑے پنڈت پادری جو تھے مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے، اگر تمہارے دین میں ہمارے دین سے کوئی بات زیادہ بہتر ہوتی، یا تمہارا دین مجموعی طور پر ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن دین اسلام جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں۔ اللہ نے ان کی اس بات کو رد فرمایا، فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم خیر من ربکم۔ میرا مدنی یہ نہیں دوست رکھتے، یہ نہیں محبوب رکھتے، اور یہ نہیں چاہتے، یہ نہیں مانتے کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل کرے۔ ان کے دلوں میں تو حسد ہے، ان کے دلوں میں تو بغض ہے کہ ان کو دین اسلام کی اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ جاہل اتنا بھی نہیں جانتے کہ پہلے نبی اپنی قوموں کے لیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت برحق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت برحق ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ نبی بنو اسرائیل کے لیے تھے، ساری کائنات کے لیے نہیں تھے۔ ان کی شریعت بنو اسرائیل کے لیے تھی، ساری کائنات کے لیے نہیں تھی۔ اور یہ شرف ملا تو حضرت محمد رسول اللہ کو کہ آپ کی نبوت بھی ساری کائنات کے لیے، رسالت بھی ساری کائنات کے لیے، شریعت بھی ساری کائنات کے لیے، اور نبوت بھی آپ پہ آ کے منتہا پہ پہنچ گئی، رسالت بھی آ کے منتہا پہ پہنچ گئی، شریعت بھی آ کے منتہا پہ پہنچ گئی۔ اب لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے ایسی جامع شریعت عطا فرمائی کہ جس کا دشمن بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ کافر، یہ مشرک یا یہ یہودی، ان کے دلوں میں چونکہ بغض ہے، حسد ہے، ان کے دلوں میں حقد ہے، عداوت ہے، غل ہے، یہ خیر مسلمانوں کی کبھی پسند نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں فرما دیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو خاص کر لیں، جس کو چن لیں اپنی رحمت کے لیے یعنی نبوت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی جس کو نبوت دے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے اعتراض کرنے والے کہ انتقلت النبوت من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ولد اسرائیل کے بجائے
ولد اسماعیل میں چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت کون ہے؟ وہ میری مرضی ہے، میری شان ہے، جس کو میں نبوت کے لیے چن لوں، جس کو میں رسالت کے لیے چن لوں۔ اور اگر یہ غور کریں تو بنو اسرائیل کون ہے؟ یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، اور حضرت یعقوب کس کی اولاد ہے؟ حضرت اسحاق کی اولاد، اور حضرت اسحاق کس کی اولاد ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد، اور حضرت اسماعیل بھائی ہے حضرت اسحاق کے، یعنی ایک بھائی سے اللہ نے یعقوب یوسف کا سلسلہ جاری کیا، اور حضرت اسماعیل کے ولد سے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی مرضی، جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہی فضل والے ہیں، اور فضل بھی ایسا جو بڑا، کیونکہ جب وہ عظیم ہے تو اس کا فضل بھی عظیم، اس کی رحمت بھی عظیم، اس کا کرم بھی عظیم، اس کی شان بھی عظیم، اس کی صفات بھی عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں یہود کا رد فرمایا اور عظمت بیان کی حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت، غلامی، اتباع نصیب فرمائے اور اسی پہ خاتمہ ہو، اور جب مرنے کا وقت آئے تو زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی حضور پاک کے جنازے کے وقت ہاتھ اٹھائے کہ نہیں، تو حضور کا جنازہ جو ہے، جنازہ تو ایسا ہمارے جنازے کی طرح تھا ہی نہیں۔ حضور کے جنازے میں تو صرف صحابہ نے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھا ہے۔ کہتے ہیں جی جب حضور پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیں، تو حضرت بلال نے کدھر رخ کیا؟ جدھر مرضی ہے کریں، کوئی پابندی تھی؟ اور خدا کے بندے، کعبے کا حکم جو ہے آسمانوں تک ہے، چاہے بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے تو گویا کعبے کے اندر کھڑے تھے، تو جب آدمی کعبے کے اندر ہو جدھر مرضی آئے رخ کرے۔ کعبۃ اللہ کا جو حکم ہے وہ 7 زمینیں نیچے بھی کعبے کا حکم ہے، اور 7ویں آسمان تک بھی کعبے کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی چھت، مثلا ایک آدمی مینار پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو لٹک کے پڑھے گا کہ کعبہ نیچے ہے کہ سیدھا پڑے گا؟ کیونکہ کعبے کا حکم آسمانوں تک ہے، اور جب کعبے کا حکم آسمانوں تک ہے اور بلال چھت پہ ہوں تو گویا کعبے کے اندر کھڑے تھے۔ جب آدمی اندر ہو تو جدھر مرضی ہے رخ کر لے۔ ان کو ایسے مسئلے پوچھنے کا بڑا شوق ہے۔ یہ بھی تم نے کبھی پوچھا ہے کہ میں خود نماز کیسے پڑھوں؟ یہ بھی کبھی تم نے پوچھا ہے کہ نماز میں دعائے قنوت بھی تمہیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ اگر غسل جنابت کرو تو کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ بھی کبھی تم نے پوچھا ہے اپنے گھر میں کہ طہارت حیض کیسے ہو اور نفاس کی طہارت کیسے ہو، اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ نہیں، بلال نے منہ کدھر کیا تھا، اور حضرت فلاں بزرگ کی قبر کہاں ہے، اور فلاں بزرگ کی قبر۔ تم اپنی فکر کرو کہ اللہ ہماری قبر کی خیر کرے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو باغ جنت بنائے۔ وہ تو اللہ کے نبی یا اللہ کے صالحین کی جہاں بھی قبر بنے جنت ہے، جہاں بھی ہو ان کے لیے تو جنت ہی جنت ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ جو اللہ والے ہیں، جن کے خاتمے ایمان پہ ہو گئے، جو مراتب نبوت و صدیقیت و شہداء کو پہنچ گئے، ان کی قبریں تو باغ جنت ہیں، کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو باغ جنت بنا دیتے۔ بس ہم ایسے مسئلے پوچھتے ہیں بالکل غیر ضروری، جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے بزرگ کیا پوچھتے ہو پیر کا، خلاف شریعت کبھی تھوکتے نہیں، یعنی شریعت کے خلاف تو کبھی تھوک بھی نہیں ڈالتے، ادھر تھوک نہیں ڈالتے بھی دائیں طرف نہیں ڈالنی، لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں، یعنی تھوک ڈالنے میں ڈرتے ہیں، ویسے اندھیرے اجالے میں جو ملے۔ پہلے میں آپ کو گالیاں دیتا تھا، مجھے اللہ نے ہدایت دی، بڑی اچھا کرتے تھے۔ گالیاں دینے میں میرے تو فائدہ ہوتا تھا نا، میرے قتل کرنے میں 2 فائدے ہیں، تیرا نام ہوگا، میرا کام ہوگا۔ جو مجھے گالیاں دے گا تو میرے تو نیکیاں بنے گی نا، میرا تو فائدہ ہوگا، میں تو خوش ہوں۔ اچھا اللہ نے تمہیں ہدایت کر دی، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔
کہتے جی ہماری کچھ برادری جدے میں رہتے ہیں، برادری کے لوگ، وہ جب کوئی خیرات کرنا چاہتے ہیں تو مکے میں آ کے کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، بھئی یہاں لاکھ ملے گا، وہاں تو لاکھ نہیں ملتا نا، وہ تو سمجھدار ہیں، کاروباری آدمی ہیں، اپنا گھاٹا کیوں کریں وہ؟ جو ہمارے 2 سال ہی ہے جو کہ بالغ ہو گئی ہے، اچھا جی، اچھا بھیا زکات، یہ 20 دفعہ پوچھ چکا ہے بھائی، میں نے کہا سالی کو زکات دے سکتے ہو، بات ختم ہو گئی، 20 دفعہ پوچھ چکا ہے کہ یہ بات پوچھتا رہتا ہے۔ قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ حدیث میں منع ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ اگر تم اس شہر میں ہو، وہاں قبرستان میں جاؤ تو منع نہیں، مسئلہ سمجھا کرو، قبر کی زیارت منع نہیں، مسئلہ سمجھتے نہیں لوگ اور باتیں بنا لیتے ہیں۔ مثلا اب ہم مکے میں موجود ہیں تو اب جنت المعلا جائیں، بالکل ضرور جائیں، کوئی منع نہیں۔ حضور پاک مدینے پاک میں رہتے ہوئے جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، کوئی منع نہیں۔ جبل احد تشریف لے جاتے تھے، کوئی منع نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک سے سفر کر کے آتے ہیں عمرے کے لیے، ایسے کوئی آدمی اپنے ملک سے سفر کرے کسی بزرگ کی قبر کے لیے تو وہ حضور اللہ نے منع فرما دی، حضور نے بھی منع فرما دیا۔ کیوں؟ تاکہ شبہ نہ آ جائے کہ سفر اللہ کے گھر کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے کرے گا تو کہیں شرک کا شائبہ نہ آ جائے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس لیے منع کیا گیا، اس لیے منع نہیں کیا گیا کہ بزرگوں کی قبر پہ نہ جاؤ۔ ہم نے ایک چیز کے بارے میں کئی مرتبہ قسم کھایا نہیں کروں گا، پھر کیا تو ہر قسم توڑنے کی وجہ سے کفارہ دوں گا۔ بہرحال اگر ایک ہی کام کے بارے میں متعدد قسمیں ہیں تو ایک کفارہ دینا ہوگا، اور آئندہ نہ کھایا کرو، تمہیں کوئی قسم کھانے کی مرض ہے؟ یا حکیم نے بتایا قسم کھانے سے تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے، رات کو پھر روٹی نہیں کھاتے ہو۔ ہم مکے میں رہتے ہیں، رمضان کے بعد مدینے گیا، واپسی میں عمرہ کیا، حج بھی کیا، تو حج کیا تو بالکل ٹھیک ہے، تمتع ہوگا اور بکری دے دیں۔ وسیلے کے بغیر سیدھی دعا مانگیں جیسے قرآن میں ہے، ربنا آتنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اننا سمعنا ربنا آمنا ربنا اطعنا، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ میرے 2 بیٹی ہے، ایک کا نام سرایا تو کوئی نام نہیں ہوتا، سریا ہوگا بھائی، اور دوسرے کا نام مسلمہ، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بہرحال سریا کہتے ہیں، تارے کا نام ہے، اگر یہ ہو تو پھر غلط ہے۔ سرایا پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے تم نے۔ کسی انسان یا جانور کی تصویر کپڑے پر بنی ہو، پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سینٹ لگا کر نماز بہتر ہے کہ لگا سینٹ نہ استعمال کریں، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں الکوہل ہوتا ہے اس میں، یعنی اس میں سپرٹ ہوتا ہے، اور اب تو کئی سینٹ ایسے بھی بنتے ہیں جن میں وہ نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو 50 ہجری میں پیدا ہوئے، باقی ائمہ کی تاریخ ولادت آپ خود دیکھ لیں۔ میں نے حج کا ارکان پورا کیا، میں نے قربانی نہیں کی، مجھے کیا پتا تم نے حج کون سا کیا؟ اگر حج مفرد ہے، مکے کے رہنے والے ہو تو تمہارے ذمہ حج کی بکری تھی ہی نہیں، اور غریب ہو تو تمہارے ذمہ قربانی بھی نہیں تھی۔ میرا دوست ہے، اس کی بیوی کی بچی ہوئی ہے، پیدائش کے بعد وہ جب کراچی سے عورت آئی تو احرام باندھ کے آئی، لیکن اس نے پاک ہونے کے بعد عمرہ کیا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں، بالکل یہی کرنا چاہیے تھا۔ عورت حالت حیض میں ہو احرام باندھ سکتی ہے، سمجھ آ گئی؟ عورت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، غسل کر لے، لبیک پڑھ لے، اور عورت کا کوئی احرام تو ہوتا نہیں، کوئی چادریں تو اس نے باندھنی نہیں، جو کپڑے عورت نے باندھے ہوئے ہیں وہی احرام ہے۔ یہ جو رومال شمال باندھ دیے ہیں یہ تو تم نے رواج ہی نکالا ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر عورت ناپاک ہے تو اپنے گھر میں رہے، جب پاک ہو جائے طواف کرے اور صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ اس کا وہی ہو جائے گا میقات والا انشاءاللہ۔ ہم نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عوج بن عنیس، سنا ہے تو ٹھیک سنا ہے، کیا ہو گیا؟ اب یہ کوئی مسئلہ ہے، ایک شخص تھا، اس کا قد لمبا تھا، سب لمبا تھا، تو میں کیا کروں؟ میں چھوٹا کر دوں گا اس کا قد؟ عجیب بات ہے، کیا کرے آدمی بھائی؟ اب مشکل یہ ہے کہ مولوی بھی مفت، سوال بھی مفت۔ مولوی جب اپنا بھائی ہو تو اسی طرح لوگ تنگ کرتے ہیں۔ تلاوت کا سجدہ
نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اگر نماز میں قرآن پڑھا ہے تو نماز میں ہی سجدہ کرنا پڑے گا۔ ایک ہے کہ میں ایسے قرآن پڑھ رہا تھا، سجدہ تلاوت آ گیا، نماز کھڑی ہو گئی، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے نماز پڑھی اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے سجدہ تلاوت بھی کرنا ہے تو میں نے کر لیا۔ ایک ہے کہ نماز کے دوران میں نے آیت تلاوت پڑھی تو اسی وقت سجدہ کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ زمین رہن دے تو اس زمین کی آمدنی دوسرے آدمی جس کو زمین رہن دی گئی ہے کے لیے جائز نہیں۔ زمین رہن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہے مستاجری، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں بھی میری زمین رہن رکھ لو، مجھے 2000 روپے قرضہ دے دو، اگر میں نے تمہیں قرضہ نہ دیا تو پھر میری زمین بیچ کے لے لینا، لیکن اس آمدنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ تو قرضے کے عوض میں بطور امانت رکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 2000 کے بجائے وہ نفع بھی کھاتا رہے، زمین کی کمائی بھی کھاتا رہے اور قرضہ بھی رہے تو پھر سود ہو جائے گا۔ اگر کسی عورت کو جن چمٹ جائے تو کیا کریں، بڑے پیر ہیں، عورتوں کے جن نکالنے والے تو بہت ہیں۔ ہاں عورتوں کو جب جن چمٹے نا تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، عورتوں کے جن نکالنے کے لیے تو تم سب تیار ہو۔ مشکل تو یہ ہے کہ جب مردوں کو جن ہو جائے تو عورتیں تمہارا جن نہیں نکالتی، وہ کہتی ہیں یہ جن میں رہے تاکہ میں فارغ رہوں۔ بہرحال کوئی جن شن نہیں ہوتا بابا، مکر شکر ہوتا ہے، کچھ جن شن نہیں ہے، تم خود اس کا جن نکالو، بس ایک ڈنڈا لے لو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 پر جا کے پھر بھول جاؤ، 1 سے شروع کر دو، اس کے بعد جن رہے تو باقی مجھے آ کے مار لینا، تمہیں چھٹی اجازت۔ کوئی جن شن نہیں ہوتا ہے، سب مکر شکر ہوتے ہیں۔ یہ جن بڑے سمجھدار ہیں، ملتان والے کو پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں شہباز قلندر لے جاؤ، اور سندھ والے کو پکڑتے کہتے ہیں بہاول حق پیر کے پاس ملتان لے جاؤ۔ بڑے سمجھدار جن ہیں بھائی، اپنے علاقے کے پیر کی مانتے نہیں، دوسرے علاقے میں لے جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ کوئی جن شن نہیں ہوتا، ورنہ بس سورۃ الجن قرآن شریف پڑھو، اللہ پاک رحم کریں گے۔ میرے ہاں چھوٹی سی مسجد ہے، اتفاق نہیں ہے، جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے، مسجد میں اذان نہیں ہوتی، مسجد میں 8 دن کے بعد جمعہ کی اذان ہوتی ہے، تو جس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی وہاں جمعہ کیسے ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ کبھی کبھی وتر کی نماز بھول جاتا ہوں، سبحان اللہ، توبہ کرو اللہ کے بندے، کیوں بھول جاتے ہو؟ عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو، کیوں بھول جاؤ گے؟ حضور قبر مبارک میں زندہ ہیں بالکل، لیکن وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ وہ حیات برزخ ہے۔ بہرحال اس کے اور حضور کے نام قربانی، ہاں ٹھیک ہے بالکل۔ مدینہ پاک میں جب ہم حضور کے روضے پہ سلام پڑھیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بالکل جائز ہے، اسی طرح صحابہ نے پڑھا۔ اور ہمارے ہاں غوث اعظم کی 11ویں شریف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ انی رأیت 11 کوكبا، تو جب یہ قرآن اترا تو پیر دستگیر تھا؟ ہاں جی، یعنی قرآن شریف جب اترا تو پیر دستگیر تھا؟ اچھا، جب یوسف نے یہ انی رأیت 11 کوكبا والا خواب دیکھا ہے اس وقت بھی پیر دستگیر تھا؟ نہیں تھا، تو پھر 11ویں کہاں سے نکل آئی؟ ہمارے انڈیا میں اگر حضور کو بشر کہیں تو کہتے ہیں تم کافر ہو، جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کو بشر کہنے والا نہیں، بشر نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور بشر ہیں، سید البشر ہیں، ابن عبداللہ ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، اور اللہ کے قرآن نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہو جاتا۔ جی اگر خطوط میں بسم اللہ بھی لکھا ہوتا ہے ہم پھاڑ دیتے ہیں یا ان کو جلا دیتے ہیں، توہین مقصود نہیں ہوتی، ہم اس لیے جلاتے ہیں کہ کسی کے پاؤں میں نہ آئے، اللہ تو نیت جانتا ہے نا۔ السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ سنی کے معنی کیا ہیں؟ تمہیں سنی کے معنی نہیں آتے؟ سنت پہ چلنے والا، سنا سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں اب روزگار کے سلسلے میں 4 سال سے مکہ شریف میں مقیم ہوں، والدین کا حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو، لیکن جب حج قریب آ جائے تو مسئلے سمجھ لینا۔ حل
شرب الدخان حرام، نعم حرام۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بالکل جب نیند کھلے فوراً پڑھ لیں، یا اگر نہیں موقع ملا تو ظہر سے پہلے پہلے ادا کریں۔ جو سنتیں رہ گئی ہیں، فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ بھی قضا کر لیا کریں۔ ویسے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ سنتیں میرے مدنی سرکار کو بڑی پیاری ہیں، حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اور حضور نے فرمایا کہ 2 رکعت فجر سے پہلے جو ہیں، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ رکعتین جو ہیں تمام دنیا کی نعمتیں ملیں تو ان سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ میں نے طواف کیا، لیکن طواف کے دوران میں کعبہ شریف کو بھی دیکھتا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی برادری کے لوگ جو ہیں بطور چھاڑا 20، 25، 50 روپے ان کے وارث کو دیتے ہیں، تو وہ تو پھر روز نیت کرے گا میرا اور کوئی مرے۔ اتنے پیسے جو ملنے شروع ہو جائیں، دیکھو جی ایک آدمی جو مر جائے تو اس کو 10-20 ہزار مل جائے، وہ تو رات کو روز دعا کرے گا اللہ میاں کل۔ بھائی یہ حرام ہے، بدعت ہے، دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، بچے یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں، تم لوگوں نے اکٹھا کیا اور پیسے اکٹھے کر کے یتیموں کو دیے، یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ جو رواج ہے نا، چھاڑا ڈالو، چادر ڈالو، برقع ڈالو، پگڑی ڈالو، یہ سب بدعت ہے۔ ہمارے لوگ مرنے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں کہ زندگی میں تو نہیں پڑھی بدبخت نے نماز، قبر میں تو سن لے۔ یہ ساری بدعت ہے، کچھ تعلق نہیں اذان کا۔ وہی اذان کام آئے گی جو تم نے نماز پڑھی ہے، اور کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ کسی صحابی نے اذان نہیں دی۔ فتح مکہ کیسے ہوا تھا انشاءاللہ زندگی نہیں بیان کر لیں گے، کیسے اب یہ فتح مکہ کیسے ہوا تھا؟ حضور پاک فوج لے کے آئے، کافروں نے ہتھیار ڈال دیے، مکہ فتح ہو گیا بس، اور کیسے ہوا تھا؟ سارے ملک میں تبلیغی جماعت کے نام سے ایک جماعت ہے، لوگ ان کو ایجنٹ کہتے ہیں، جو ان کا گلہ کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ بالکل صحیح جماعت ہے اور دین کا کام کر رہی ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو برائی بھی نہ کرو، اللہ والوں سے بغض رکھنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ طواف میں بعض لوگ دوڑتے ہیں، منع ہے۔ ہم نے پاکستان میں اذانوں سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بدعت ہے۔ سورت توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، انفال اور سورت توبہ ایک سورت ہے یا 2 ہیں، اس لیے نہیں لکھی گئی۔ حضور کا نام لکھ کے چومے کوئی ثابت نہیں، حضور نے صرف حجر اسود کو چوما ہے۔ اگر 4 آدمی روٹی کھا رہے ہیں، 5واں آدمی آئے تو سلام کرے، بہتر ہوتا ہے کہ نہ کرے تاکہ ایسا نہ ہو ان بیچاروں کا جواب نہ دے سکیں، لیکن کرے تو پھر کسی ایک نہ ایک کو جواب دینا ہوگا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو چھوڑتے ہیں ان سے پوچھو، میں تو نہیں چھوڑتا۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایک روایت میں ہے اور حضرات بھی کے نزدیک بھی ہوگا، لیکن حضور پاک سے متواتر حدیثیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھنے کی ہیں۔ نماز ظہر اور عصر میں سورۃ فاتحہ زور سے نہیں پڑھی جاتی تاکہ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ صحیح رہے کہ آہستہ پڑھو تو وہ سنتا ہے اور زور سے پڑھو تو وہ سنتا ہے۔